جدید معاشرے کا مسئلہ کچھ اور ہے. جدید معاشرہ تو اپنی بناوٹ میں ہی اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں. میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں, وہ اس کا اردو میں ترجمہ بیان کروں گا, عربی میرے ذہن میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اور وہ مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی پوری رات بھوکا رہا اور مسلمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, یہ سنی ہے آپ نے حدیث کہ اگر یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے یا مسلمان کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بڑی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی. میں اس کا صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. ماڈرن سوسائٹی اس حدیث سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکے گی, کبھی بھی نہیں کر سکتی, کر ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میرے پڑوس میں کون بھوکا سویا. مطلب ماڈرن سوسائٹی میں آپ کا, دوسری بات, ماڈرن سوسائٹی میں جو ہاؤسنگ ہو رہی ہے, ہاں, وہ بھوکوں کا محلہ کچھ اور ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے رہنے والوں کا محلہ ہی الگ ہوتا ہے نا. سوسائٹی انٹیگریٹڈ تھوڑی ہوتی ہے. تو اب اس میں ملٹیپل جو لیولز ہیں وہ دیکھیے. ماڈرن سوسائٹی جو ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوتی, اس میں ایکسکلوسیو ٹاؤن شپس ہوتی ہیں نا. یعنی یہ وہ ٹاؤن ہے جہاں سب اس اکنامک کہہ لیجئے اس اکنامک اسٹینڈرڈ کے لوگ سارے اس جگہ پر ہیں. جن کی انکم رینج اس میں آتی ہے وہ اس جگہ پر رہتے ہیں, جن کی انکم رینج اس میں آتی ہے وہ اس جگہ پہ رہتے ہیں, جو اس حالت میں وہ اس جگہ پہ رہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ وہ بناتے ہیں. تو اب میں آپ کو ٹریڈیشنل سوسائٹی کی میں آپ کو وہ ایک واقعہ سناتا ہوں, شاید آپ کے ذہن میں ہو کبھی. ایک کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے محل کو اس کو خیال آیا کہ اپنے محل کو ایکسپینڈ کرے. تو اب وہ بادشاہ نے تو اپنے فرمائش کر دی یا خیال آ گیا. اب اس کے اندر پوری ٹیم ہوتی ہے نا کہ بادشاہ کی, وہ اس نے کہا اچھا چلیں ہم ایکسپینشن کرتے ہیں ہمارا جو پورا محل ہے. تو جب اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی تو آس پاس کی جتنی جگہ تھی انہوں نے بائی کر لی. اچھا بھائی لوگوں کو خالی کرا لیا. بادشاہ تو ہر طرف سے جگہ خالی ہو گئی. ایک جگہ پر ایک کارنر پہ بادشاہ کے محل کے بالکل برابر میں کوئی بوڑھی غریب عورت کی کٹیا تھی. یعنی وہ اس کی کوئی ایسی کوئی شیلٹر سا تھا جس میں وہ رہتی تھی, کوئی گھر ور پراپر نہیں تھا. اور اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی, میں تو ادھر ہی رہوں گی. اس کو آفر کی پیسوں کی, اس نے نہیں لی. اور پھر انہوں نے کچھ کیا ہوگا, پریشر ڈالا ہوگا بادشاہ کے لوگوں نے, یہ بادشاہ کے پاس چلی گئی. اور اس نے کہا دیکھیں یہ اس طرح سے مجھ پہ زور دے رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا نہیں, یہ بادشاہ نے اس عورت کو فیور دیا اور کہا کہ نہیں یہ اس کو پریشر نہیں کرو. تو اس نے پھر خوش ہو کر بادشاہ سے پھر اس نے اپنی جگہ دے دی. اب یہ عجیب و غریب بات ہے. مطلب ماڈرن سوسائٹی میں ایسا واقعہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. پہلی بات تو یہ بادشاہ کے گھر, پرائم منسٹر کے گھر کے ساتھ ایک غریب آدمی کی ایک ماسی کا گھر پرائم منسٹر کے گھر کے برابر میں آپ کو نہیں امیجن کر سکتے نا. ماڈرن سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی. ماڈرن سوسائٹی میں جہاں پرائم منسٹر کا گھر ہوتا ہے وہاں آس پاس منسٹرز ہی کا گھر ہوگا نا. جدید معاشرہ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن روایتی معاشرہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ روایتی معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے گھر کے برابر میں ماسی کا گھر ہے, اس کے برابر میں کوئی فقیر کا گھر ہے, اور بادشاہ اپنے گھر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, فقیر کہہ رہا ہے میں نہیں کرنے دوں گا, تو وہ مطلب نہیں کر پا رہا. یہ عجیب سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ روایتی معاشرے میں بادشاہ جو ہے نا, ایک عام آدمی بادشاہ کو ایکسس کر لیتا ہے. ماڈرن سوسائٹی میں ایک عام آدمی ایکسس نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. وہ پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ وہاں تک ایکسس کرے, کیونکہ ماڈرن سوسائٹی انسٹیٹیوشنز بناتی ہے. روایتی معاشرے میں اس طرح انسٹیٹیوشنز نہیں بنتے. یہ ایک اور مسئلہ ہے. پھر اب آپ دیکھیے اس کے اندر کہ اگر ہم آج کے دور میں ہم ماڈرن سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں کہ اچھا اگر ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے علاقے میں پرائم منسٹر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب اپنا گھر بنانا کا سوچ رہے ہیں, تو پورے علاقے کی زمینوں کی ویلیو بڑھ جائے گی, خود ہی بڑھ جائے گی. اچھا پرائم منسٹر صاحب ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا محل بنا رہے ہیں اور ساری زمینیں خرید رہے ہیں کیونکہ انہیں بہت بڑا گھر چاہیے, وہ جگہ چھوٹی پڑتی ہے, انہیں بہت بڑا مکان چاہیے. تو ہم سب کے گھروں کی ویلیو بڑھ جائے گی اور سب منہ مانگے ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اپنی جگہ. حضرت آپ مجھے اگر زیادہ پیسے دیں
تو میں جس جگہ پر بھی ہوں گا اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. مطلب کوئی سی بھی جگہ جو خریدوں گا, مجھے زیادہ پیسے آپ دیں گے تو میں کوئی بھی جگہ ہوگی وہ میں آپ کو دے دوں گا, کیونکہ آپ مجھے زیادہ پیسے دے رہے ہیں. تو فار دا لو آف پیسہ آئی کین لیو اینی تھنگ, whether it is my land or my family or tribe or nation or anything. تو یہ پوری, اس عورت نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گی. وہ بھی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتی تھی, وہ بھی کہہ سکتی تھی اس وقت تو ریٹ زیادہ لگ رہا ہوگا نا, بادشاہ کا محل بڑھ رہا ہے تو بھائی عام حالات میں جو پیسے ملتے. پھر اب اس میں ایک اور بات, جب بادشاہ نے کہا اچھا یہ اس کا حق ہے اور تم غلط کر رہے ہو, نہیں کرو اس کے ساتھ ایسا, اور یہ اس بڑھیا کو ادھر ہی رہنے دو. تو جب بادشاہ نے اس کیریکٹر کو اور اس مورالٹی کو ڈیمانسٹریٹ کیا, حسن اخلاق, یہ ہے روایتی معاشرے کا حسن اخلاق, تو پھر اس عورت نے کہا کہ اب میں وہ کیا آیت ہے وہ, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہی ہے ہاں, احسان کا اس کے سوا بھلا کیا بدلہ ہو سکتا ہے, یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا بھائی نہیں کرنے دو, اور بادشاہ نے احسان نہیں کیا, بادشاہ نے تو انصاف کیا. احسان اس بڑھیا نے کیا, اس نے کہا اچھا اگر یہ آپ, اب میں نے وہ, اس نے بغیر کسی پیسے کے اپنا گھر دے دیا. اب یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے, اس کو آپ آج کے دور میں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ان واقعات کو, کہ اس عورت نے, مطلب اس عورت کو تو چاہیے تھا کہ ایک ڈیل کرتی اور وہ زیادہ پیسے لیتی اور زیادہ پیسے لے کے دیتی. تو وہ یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا, وہ تاریخ میں امر ہو گئی, بس اس کے لیے یہ انف ہے. وہ اپنے سیلف کو اس نے سیٹسفائی کیا, یہ اس کے لیے انف ہے. یہ ایک عجیب سی ان لوگوں کی جو سائیکک کنڈیشننگ ہے وہ کچھ اور ہے, مطلب یہ بالکل ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. تو ہمارے اندر کم از کم روایتی معاشرے کے لیے اپریسیشن پیدا ہونی ضروری ہے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں, اگر ہمارے اندر روایتی معاشرے کی قدردانی کی لیاقت نہیں پیدا ہوئی تو ہم اپنے معاشرے کو جو یعنی معاشرتی یعنی حسن معاشرت کا جو خواب ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں, حسن معاشرت کا کوئی سپنا اپنے ذہن میں سجا کر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں نا, دعویٰ کا جو ہم کام کرتے ہیں, وہ سوشل ایکسیلنس کا کوئی ڈریم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, ہم حسن معاشرت کا ایک سپنا اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, اپنے دل میں رکھتے ہیں, اور ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. اگر ہم روایتی معاشرے کی قدردانی کی لیاقت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی اور ہم نے حسن معاشرت کا کوئی بھی سپنا اپنے ذہن میں رکھ کے دعوت کا کام کیا, تو یہ اپنے پسندیدہ نتائج پیدا کرنا اس کے لیے دشوار رہیں گے. پہلے اسے روایتی معاشرے کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کا جو اخلاقی جوہر ہے, اس کے لیے اپریسیشن اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے.